یہ ان دنوں کی بات ہے جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا اور ہمارے پیارے وطن کا حصہ تھا۔ کمپنی کی طرف سے فرید کو ڈھاکہ جانے کا حکم ملا اور تنخواہ بھی دگنی کر دی گئی۔ ان دنوں وہاں حالات پرامن تھے، تاہم بیٹے کی جدائی نے افسردہ کر دیا تھا۔ فرید کی جانے کے بعد جی اداس رہنے لگا۔ تنخواہ معقول تھی، میری خاطر تازہ نوکری چھوڑ دے، جبکہ وہ تھا آپ یہاں اکیلی ہیں، میں مشرقی پاکستان نہیں جاتا، نوکری چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اسے ملازمت چھوڑنے کی اجازت نہ دی اور وہ ڈھاکہ چلا گیا۔ 2 سال بعد جب وہ واپس آیا تو مجھے احساس ہوا کہ اب بیٹے کی شادی کر لینی چاہیے۔ میں اس کے انتظار میں وقت گزار رہی تھی، لیکن وہ کس کے انتظار میں گھر سے دوری برداشت کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ وہ تنہا رہتا تھا، بے شک اچھے خطوط پر پرورش ہوئی تھی، تاہم جوانی میں زیادہ سے زیادہ عرصے کی تنہائی انسان کو افسردہ خاطر کر دیتی ہے۔ وہ پھر بھی اداس دکھائی دیتا تھا۔ فرید کا چہرہ بجھا بجھا دیکھ کر لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ 1 ماہ کی چھٹی پر آیا تھا۔ میں چاہتی تھی انہی دنوں سے دولہا بنا کر دیکھوں۔ جب فرید سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا، ماں جیسے آپ کی مرضی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، امیر گھر کی لڑکی نہ ہو بلکہ غریب گھر سے بہو لانا۔ رشتے طے کرتے وقت کسی طمع اور لالچ کو دل میں جگہ نہ دینا۔ ایسی شادیاں شاذ و نادر کامیاب ہوتی ہیں جن کی بنیاد طمع اور لالچ پر استوار ہو۔ فرید کو کمپنی کی طرف سے ڈھاکہ میں ہاؤس رینٹ تب ہی مل سکتا تھا جب وہ شادی شدہ ہو۔ ماں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ رہیں، لیکن مکان کا کرایہ کمپنی صرف اپنے شادی شدہ کارکنوں کو ہی دیتی ہے۔ بیٹی کی منشا پا کر میں نے محلے میں واقف کار خواتین سے مدعا بیان کر دیا۔ 15 دن ایک پڑوسن وسط سے اچھا رشتہ مل گیا۔ ان دنوں ہم ملتان اور وہ خانقال میں رہائش پذیر تھے۔ جب خانوال لڑکی دیکھنے گئی تو سچ کہتی ہوں میں نے لڑکی کے والدین کی غربت پر ترس کھا کر رشتہ طے کر لیا اور لڑکی کے سوا ہم نے اس گھر سے کچھ نہ لیا۔ خدا کی کرنی 1 سال بعد یک با دیگر میری بہو یعنی فاخرہ کے والدین راہی ملک عدم ہو گئے۔ مرتے وقت دونوں نے ایک ساتھ ہی عصادت کی تھی کہ خدارا ہماری بچی کا خیال رکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، تمہارے سوا اس بچی کا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے صدق دل سے پہلے فاخرہ کے والد اور کچھ عرصہ بعد اس کے قریب المرگ ماں سے وعدہ کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کی بچی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گی، بلکہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گی۔ فرید کی شادی کے بعد میں اور فاخرہ فرید کے ساتھ ڈھاکہ چلے آئے۔ کمپنی کو اس نے اطلاع کر دی کہ اب وہ فیملی والا ہے، لہٰذا ڈھاکہ میں آتے ہی سے کمپنی نے رہائش بھی مہیا کر دی۔ ہم نے رفتہ رفتہ گھر کو سیٹ کیا۔ ساس بہو میں پیار بڑھنے لگا۔ اس جگہ نہ اس کے رشتہ دار تھے اور نہ میرے، بس ہم دونوں ہی تھے جو ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ یا فرید تھا پھر، جو صبح آفس چلا جاتا تو شام کو گھر لوٹتا تھا۔ ارد گرد سب بنگالی رہتے تھے، ہمارا ان سے جان پہچان نہ ہوئی اور ان کی بولی ہم نہ سمجھ سکتے تھے۔ فاخرہ صلح جو تھی، بعد میں مین میخ نکالنا میرا بھی شیوا نہ تھا۔ دونوں مل کر گھریلو کام کاج میں لگی رہتی، یوں پیار و محبت کی فضا بنتی گئی۔ فرید شام کو تھکا ہارا آتا، محبت والی ماں اور مخلص بیوی کا استقبال سکون پہنچاتا۔ فاخرہ کا پیار بھرا دل سارا دن اپنے محبوب جیون ساتھی کے انتظار میں محو رہتا۔ اس کی آمد بہار کا جھونکا بن جاتی۔ کبھی فرید کو کام کی وجہ سے دیر ہو جاتی تو فاخرہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتی جب تک وہ نہ آ جاتا، حالانکہ میں اصرار کرتی، بیٹی تم کھا لو، جانے کو کب آئے، صبح سے بھوکی ہو، مگر اب فرید کے بغیر ایک نوالا نہیں اندر جاتا تھا اس کے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 برس گزر گئے، لیکن اللہ نے اولاد نہ دی۔ اس دوران ماہر لیڈی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی میں نقص نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا اولاد ہو جائے گی، آپ لوگ بے فکر رہیں۔ میں محسوس کر رہی تھی کچھ دنوں سے بہو اداس اور اس کی طبیعت گری گری ہے۔ ایک روز پوچھا، بیٹی کیا سبب ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے ماں جی، اس نے جواب دیا، فکر مند ہوگی کہ میرے بیٹے کی پرسکون زندگی اور اس کی خوشی اپنی شریک حیات سے وابستہ تھی۔ ایک روز فرید اخبار لایا تو اس کے ایک صفحے پر بچوں کی تصویریں تھیں۔ یہ بچوں کا صفحہ تھا۔ بہو اس صفحے پر شائع ایک خوبصورت گول مٹول
بچے کی تصویر چوم رہی تھی۔ اسے میری آمد کی خبر نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر دل بھر آیا کہ وہ تصویروں کو ہونٹوں سے لگائے رو رہی تھی۔ اب احوال سمجھ گئی کہ اس کو اپنے بے اولاد ہونے کا شدت سے احساس تھا۔ اسی سبب وہ اداس رہنے لگی تھی، شاید مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے فاخرہ کو گلے لگا لیا، اسے سمجھایا کہ مایوس نہ ہو، اسی لیے ڈاکٹر نے تم میں نقص نہیں بتایا، ضرور اللہ مہربانی کرے گا اور تم کو اولاد کی خوشخبری نصیب ہوگی۔ فرید گھر آیا تو اسے احوال کیا۔ اس نے بیوی کو تسلی دی کہ غم نہ کرو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہے دے، تم صرف دعا کیا کرو ہمارے نصیب میں، اگر یہ نعمت ہے بھی تب بھی ہم کو اس محرومی کا غم نہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک دوسرے کا پیار نصیب ہے اور یہ بڑی چیز ہے۔ میں وقتاً فوقتاً بہو کو سمجھاتی، اس کی پیاسی ممتا کو اولاد کی تڑپ رہتی تھی، شاید یہ فطرتی امر تھا۔ ڈھاکہ میں ہم کو رہنے 5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران کئی بار مغربی پاکستان گئے۔ ملتان میں اپنا مکان تھا جس کو دیکھ بھال میری خالہ بہن کرتی تھی۔ سب گھر آتے، یہاں بھی میں اچھے ڈاکٹروں کے پاس بہو کو لے کر گئی کہ شاید اس کے علاج سے ہماری اور اس کی مراد بھر آئے، مگر گود ہری نہ ہوئی۔ ڈھاکہ میں جہاں ہم رہتے تھے قریب میں منیب الرحمن کا مکان تھا۔ یہ شخص بنگالی تھا اور فیکٹری میں مینیجر کا معاون تھا۔ فرید سے سلام دعا تھی۔ اس کی والدہ سے میری اور اس کی بہنوں منورہ اور خورشیدہ سے فاخرہ کی دوستی ہو گئی۔ پردیس میں یہ جان پہچان غنیمت لگی۔ بے شک مشرقی پاکستان بھی ان دنوں ہمارا وطن تھا، لیکن زبان مختلف ہونے سے لگتا تھا ہم پردیس میں ہیں۔ منیب کے گھر والوں سے اسی باعث دوستی ہو گئی تھی، وہ اردو سمجھتے تھے اور اردو بول بھی سکتے تھے۔ منیب کا ایک بیٹا اور بیٹی کمسن تھے، یہ دادی کے پاس تھے، جبکہ بیوی نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بظاہر منیب بہت ملوثدار اور مہذب تھا، خدا جانے بیوی سے کیوں نہ بنی۔ ہم اس موضوع پر بات نہ کرتے، لیکن معصوم بچوں پر بہت پیار آتا۔ اس کا بیٹا 8 برس کا اور بیٹی ماریہ بھی صرف 4 سال کی تھی۔ ماریہ کو فاخرہ بہت پیار کرتی اور اس کے ساتھ مل گئی۔ بچی خود دوڑ کر ہمارے گھر آ جاتی، تبھی اس کے پیچھے کبھی منیب، کبھی اس کی ماں، یہاں بہنیں وغیرہ یہاں ہمارے گھر آ جایا کرتی تھیں۔ اس طرح آنا جانا بڑھ گیا۔ فاخرہ منیب کو بھائی کہنے لگی۔ ملتان میں ہمارے گھر کا ماحول محتاط قسم کا تھا، کسی خیر کو منہ بولا بھائی بنانے کی اجازت نہ تھی۔ وہاں ہم پردہ کرتی تھیں، لیکن ماریہ کی وجہ سے ڈھاکہ میں بہو پر پابندی لگائی اور نہ اعتراض کیا، بلکہ منیب ماریہ کو ہمارے گھر سے لینے آتا تو روز ہی بہو سے بات کر لیتا۔ بھائی کہنے کی وجہ سے وہ اس شخص سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس پر فرید نے اعتراض نہ کیا کہ ڈھاکہ میں صرف اسی ایک گھرانے سے جان پہچان تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماریہ فاخرہ سے حد درجہ مانوس ہو گئی۔ ماں کی محبت سے محروم یہ بچی در حقیقت میری بہو کو ماں جیسا سمجھنے لگی تھی۔ تبھی صبح اٹھتے ہی وہ آنٹی فاخرہ کی رٹ لگا دیتی تھی۔ جب اسے کوئی ہمارے گھر چھوڑ جاتا تو واپس جانے کا نام نہ لیتی، حتیٰ کہ شام ہو جاتی تب منیب خود لینے آ جاتا۔ بلا شبہ بچوں سے زندگی پر رونق ہوتی ہے۔ ماریہ بہت پرکشش بچی تھی، سانولی سلونی، اس بچی کی پیاری پیاری باتیں دل مول لیتی تھی۔ فاخرہ اس سے اب اردو میں بات کرتی تو وہ سمجھ لیتی اور ننھے منھے جملوں میں جواب دیتی۔ فاخرہ اور فرید دونوں اس سے پیار کرتے تھے، وہ ہی نہیں میں بھی اس کی منتظر رہتی، کسی دن وہ نہ آتی تو خود لینے چلی جاتی۔ اس بچی کے توسط سے دونوں گھرانے ایک دوسرے کے خاصے نزدیک آ چکے تھے۔ ایک روز باتوں باتوں میں منیب نے فرید سے کہا، دوست تم لوگوں کی ماریہ سے محبت دیکھ کر میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے۔ اگر آپ پسند کریں تو یہاں پر ایک سنیاسی بابا ہیں، اس کے پاس لے چلتا ہوں، آپ میاں بیوی کو وہ دوا دے گا، انشاءاللہ مراد بھر آئے گی، کیونکہ میرے کئی دوست اسی سنیاسی کی دوا سے صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں کو دوائی کھانی ہوگی، آزما کر دیکھ لو۔ فرید نے کہا، دوست میں سنیاسیوں کے پاس جانا درست نہیں جانتا اور غیر شرعی باتوں سے دور بھاگتا ہوں، میں اس کے پاس نہ جاؤں گا۔ گھر آ کر مجھے بتایا کہ ماں منیب ایسا کہہ رہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا، جانے وہ آدمی کیسے عمل کرتا ہو، کالا جادو، میں تو حرام حلال کی تمیز بھی نہیں ہوتی، میں نہیں مانتا ان چیزوں کو ماں، میرا دل نہیں مان رہا۔ فاخرہ کے کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ سر ہو گئی کہ امی جان آپ میرے ساتھ چلیے، ایک بار آزمانا تو چاہیے۔ فاخرہ کا دل رکھنے کو میں نے منیب کو اعتماد میں لے لیا
اور جب ایک روز فرید ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا، بہو کو ساتھ لے کر منیب کے ہمراہ اس جادوگر کے ٹھکانے پر چلے گئے۔ وہ ڈھاکہ سے 40 میل دور ایک گاؤں کے پاس ویرانے میں قیام پذیر تھا۔ اس کا حلیہ ہندو جوگیوں جیسا تھا۔ اس نے فاخرہ سے کچھ سوالات کیے اور فرید کے بارے میں مجھ سے معلومات لی۔ پھر فاخرہ کو ایک دوائی دی کہ یہ 3 دن پانی سے کھانی ہے۔ کچھ منتر بھی پڑے تھے۔ کہنے لگا اس لڑکی پر اثر ہے، اسی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ میں چلا کاٹوں گا۔ منیب کے ہمراہ 7 دفعہ وقتاً فوقتاً ہم نے اس بنگالی جادوگر کے پاس گئے۔ وہ ہر بار اپنے ہاتھ سے دوا بنا کر فاخرہ کو پلاتا۔ اس کی ہنڈکلیوں بھی تھیں کہ بغیر کھولے گھر میں دفن کر دیں۔ آخر بار جب ہم اس شخص کے پاس سے لوٹے تو اسی رات اچانک فاخرہ کو دورہ پڑ گیا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ میں ڈر گئی، دعا کی، اے اللہ میری بہو ٹھیک ہو جائے، وعدہ کرتی ہوں اب کبھی اسے لے کر جادوگر کے پاس نہ جاؤں گی۔ فرید بھی پریشان تھا۔ اچانک فاخرہ کو کیا ہوا جو وہ چیخیں مارنے لگی اور فرش پر گر کر دوری ہو گئی تھی۔ ایسے تڑپنے لگی جیسے ذبح کی ہوئی بکری چاند دینے وقت تڑپنے لگتی ہے۔ خوف سے میں نے فرید کو نہ بتایا کہ سنیاسی کے بابا کے پاس جاتے رہے ہیں اور وہ فاخرہ کو جانے کیسی دوائی پلاتا رہا ہے۔ 20 منٹ بعد فاخرہ کا دورہ ختم ہو گیا۔ یہ بے سد ہو گئی۔ فاخرہ نے اٹھ کر پاس کیا۔ وہ ہر بار اپنے ہاتھ سے دوا بنا کر فاخرہ کو پلاتا۔ آخری بار جب ہم اس کے پاس سے لوٹے تو اسی رات اچانک فاخرہ کو دورہ پڑ گیا اور اس کی حالت خیر ہو گئی۔ میں ڈر گئی کہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری بہو کو ٹھیک ہو جائے، وعدہ کرتی ہوں کبھی دوبارہ اس سیاسی بابا کے پاس نہیں جاؤں گی۔ وہ چیخیں مارنے لگی اور فرش پر گر پڑی، دوری ہو گئی، ایسے تڑپنے لگی جیسے بکری ذبح ہوتی ہے۔ 20 منٹ بعد فاخرہ کو دورہ ختم ہو گیا اور وہ بے سد ہو گئی۔ فرید نے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ وہ سو گئی، رات بھر سوئی رہی اور ہم ماں بیٹا اس کے سرانے جاگتے رہے۔ صبح جب اٹھی تو آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، رنگت پیلی، اتنی جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ تاہم اس نے رات والے دورے کے بارے میں کوئی بات نہ کی، جیسے خبر ہی نہ ہو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس واقعے کے بعد از خود خوفزدہ ہو گئی، سوچتی تھی بہو کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ جانے وہ جادوگر کیسا تھا اور کس قسم کی دوائی پلاتا تھا جو میری بہو کا ایسا حال ہوا۔ اے کاش میں منیب کے کہنے پر نہ آتی اور اپنا ایمان کمزور نہ کرتی۔ منیب کو حال بتایا۔ اس نے کہا بے شک آپ فاخرہ کو وہاں نہ جانے دیں، میں خود جا کر بابا کو سارا حال بتاتا ہوں۔ دیکھو وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، شاید کوئی توڑ اس کے پاس ہوگا۔ وہ اکیلا ہی وہاں گیا۔ بابا نے ایک بوتل دی کہ اس پانی پر منتر پڑا ہے اور اس کو دوبارہ دورہ نہ پڑے گا۔ ڈرتے ڈرتے پانی بہو کو پلایا۔ 7 دن پلاتی رہی جیسے منیب کو سنیاسی نے ہدایت کی تھی۔ شکر ہے بہو کو دوبارہ دورہ نہیں پڑا، لیکن وہ بہت زیادہ تند خو ہو گئی تھی۔ وہی لڑکی جس نے کبھی غصہ یا جھگڑا نہیں کیا تھا، وہ بات بات پر چیزیں پٹکنے لگی، مجھ پر چلانے اور شور پر غصہ کرنے لگی۔ لگتا تھا جیسے وہ فاخرہ نہیں، یہ کوئی اور ہستی ہے جو یکسر بدل گئی ہے۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر میری بہو میں یہ عجیب و غریب حرکات کیوں کرنے لگ گئی ہے۔ جب فاخرہ کے جھگڑے فرید کے ساتھ بڑھنے لگے تو میرا بیٹا بیچارہ گھبرا گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر اسے ہلکا سا بھی بخار ہو جاتا تو وہ رات بھر اس کے سرانے جاگ کر گزار دیتا تھا۔ اس کا جھوٹا پانی پی کر دعا کرتا، اے خدا فاخرہ کی بیماری مجھے ہو جائے اور میری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ فاخرہ ٹھیک نہ ہوئی۔ فرید نے اپنے باس سے بات کی اور خواہش کی اس کو مغربی پاکستان بھیج دیا جائے۔ یوں ہم فاخرہ کو لے کر ملتان آ گئے۔ یہاں فرید کی ڈیوٹی کراچی میں لگی۔ اس نے آفس سے چھٹی لے لی کیونکہ ایسی حالت میں اپنی حیات کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ملتان آ کر فاخرہ کی حالت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اب وہ رونے لگی، بلاوا جو گھنٹوں روتی رہتی، تنہائی میں منیب کا نام لے کر پکارتی۔ جب میں پوچھتی فاخرہ بیٹی بتاؤ تو صحیح، آخر تم کو منیب کو کیوں پکارتی ہو؟ تو کہتی وہ مجھے سنیاسی کے پاس لے گیا تھا اور بیمار کر دیا، اب وہ اس بیماری سے نجات دلوائے گا۔ کبھی کہتی اسی نے مجھ پر جادو کروایا ہے، اب میرے اندر آگ سی بھڑکتی رہتی ہے، سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ اماں تم نہیں جانتی، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ فاخرہ واقعی بیمار تھی، اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس پر سختی یا غصہ کیا جائے۔ وہ ایک مجبور مخلوق نظر آتی، پتہ بھی
کھڑکھڑاتا تو ڈر جاتی۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں اس کی بیماری نہ آ سکی۔ مشورہ دیا کہ ماہر نفسیات سے علاج کرائیں۔ اس کو بھی دکھایا، سر موقوف نہ آیا۔ وہ ایک دوا دیتے تو خوب آور ہوتی، کھا کر سو جاتی، جب اٹھتی تو وحشت زدہ ویسی طبیعت ہو جاتی اس کی، اور بلا وجہ رونے اور کڑلانے لگ جاتی۔ میرا پرسکون رہنے والا بیٹا ان دنوں اتنا پریشان تھا کہ زندگی بھر نہ ہوا تھا۔ میری اپنی حالت دیوانوں کی سی ہو چکی تھی۔ بلاخر فرید کی ملازمت جاتی رہی، جمع پونجی بہو کے علاج پر ختم ہو گئی۔ ہر نماز کے بعد حالات سدھرنے کی دعا کرتی، لیکن ہماری زندگی میں اب سکون کا نام و نشان نہ تھا۔ آخر سمجھ یہی آیا کہ بیٹے کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں تاکہ وہ خود اس کی سنیاسی کے پاس لے جائے۔ تبھی فاخرہ کی حالت اس کو بیان کر کے مدد کی درخواست کروں گی۔ فرید کو احوال بتایا۔ پہلے تو وہ بہت خفا ہوا کہ ماں آپ سے یہ امید نہ تھی۔ مجھ کو ہمیشہ اللہ پر پختہ ایمان رکھنے کی تلقین کی اور خود سنیاسی کے چکر میں پڑ گئی آپ۔ بہرحال کوئی چارہ نہ دیکھ کر فاخرہ کو ڈھاکہ لے جانے پر وقت نما وہ راضی ہوا۔ ہم نے اپنا مکان فروخت کر دیا اور رقم پلے باندھ کر ڈھاکہ آ گئے۔ کمپنی کی رہائش تو باقی نہ رہی تھی، بیچارہ منیب کا گھر قیام کرنا پڑا۔ حیرت کی بات کہ منیب کو دیکھتے فاخرہ کی حالت اچھی ہو گئی، وہ تندرست نظر آنے لگی، ہر کسی سے نارمل انداز میں باتیں کرتی اور اپنے شوہر دیکھتی تو تیورے پر بل ڈال دیتی تھی۔ یہ ہمارے لیے بڑا سہاونا دن تھا۔ میں نے بیٹے سے کہا، میں سنیاسی بابا کا ٹھکانہ جانتی ہوں، تم اب منیب کو ساتھ نہ لو، بلکہ ہم دونوں اس شخص کے پاس چلتے ہیں۔ جانتی تھی کہ فاخرہ ہمارے ہمراہ چلنے پر راضی نہ ہوگی، لہٰذا اسے منیب کے گھر چھوڑ کر میں اور فرید سنیاسی کے پاس گئے۔ اسے فاخرہ کی حالت سے آگاہ کیا۔ فاخرہ نے بھی آوازاری کی کہ یہ کیا ہوا، کیوں میرا گھر برباد ہو رہا ہے، عزت ناموس خاک میں مل گئی ہے۔ میری بیوی میرے سامنے غیر آدمی کا نام لے کر تڑپتی ہے اور اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس کی حالت مردوں سے بدتر ہے۔ اس آوازاری پر سنیاسی کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا، نذرانہ دو گے تو معاملہ سمجھا لوں گا۔ مطلوبہ نذرانہ اس جادوگر کے سامنے رکھ دیا، تب کہا، اگر پہلے مل جاتے تو میں وہ عمل نہ کرتا جس کی وجہ سے تمہاری بیوی فاتر العقل ہو گئی ہے۔ دراصل منیب نے اس پر جادو کرایا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اس کے ساتھ شادی کر لے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اب بابا تم کچھ کرو، جادو کا اثر ظاہر ہو جائے۔ فاخرہ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ پیار و محبت سے رہنے لگی۔ مجھے دوبارہ عملیات کرنا ہوں گے۔ عملیات کے لیے ایسا ہو رہا ہے کہ عزت ناموس خاک میں مل رہی ہے، بیوی سامنے غیر آدمی کا نام لیتی ہے۔ اے بابا تم کچھ کرو کہ جادو کا اثر ظاہر ہو جائے۔ فاخرہ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ پیار و محبت سے رہنے لگی۔ مجھے دوبارہ عملیات کرنا ہوں گے۔ عملیات کے لیے عجیب و غریب چیزیں منگوائیں، کالے بکری کی سری اور کنڈی وغیرہ۔ یہ اشیاء ہم کو بڑی مشکل سے ملی۔ پھر کسی جانور کے خون سے لکھے گئے منتر شنتر دیے، کہا یہ 40 دن تک پلانا ہے، لڑکی آہستہ آہستہ واسوں میں آ جائے گی، جادو کا اثر ظاہر ہو جائے گا، لیکن عمل کے لیے مجھے اس کے سر کے بال اور استعمال شدہ کپڑے لا دو۔ جو ہی ہم سنیاسی کے پاس سے منیب کے گھر لوٹے، ہم کو دیکھ کر فاخرہ چلانے لگی کہ جاؤ جاؤ، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، اب میں جا رہوں گی ڈھاکہ میں، مجھے طلاق دو، تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ فرید نے اس کے واویلا کرنے کا اثر نہ لیا، ماہر دماغی امراض کے ڈاکٹر کی دوا کھلائی اور ہم بمشکل ایئرپورٹ تک اس کو لے آئے۔ فاخرہ اپنے حواس کھو چکی تھی، نہ جانے اس سنیاسی بابا نے اس کو کیا ایسا پلا دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے حواس جاتے رہے تھے۔ فاخرہ کی منہ سے بات سن کر فرید کے دل کی عجیب حالت ہو گئی، سکون لٹ گیا اور محبت کا دل پارا پارا ہو گیا۔ کافی دن سوچ بچار میں ڈوبا رہا، بالآخر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اس نے منیب کو خط لکھا کہ میری بیوی تمہارے عشق میں پاگل ہوئی ہے، بہتر ہے تم اس کو اپنا لو اور اس سے طلاق لے دیتا ہوں۔ اس خط ملتے ہی جواب آ گیا۔ منیر نے تحریر کیا، دوست، بیوی کو طلاق دینے کی غلطی مت کرنا، میری روٹھی ہوئی بیوی گھر آ گئی ہے، میں فاخرہ کو نہیں اپنا سکتا۔ یہ خط فرید نے فاخرہ کو دیا۔ اس نے پڑھا تو رنگ اڑ گیا، وہ دھاڑے مار کر رونے لگی، فرید کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگنے لگی اور منیب کو گالیاں دینے لگی، کہتی کہ اس نے مجھ پر جادو کرایا تھا، اب مجھے اس سے نفرت ہے۔
شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں اس انسان کی۔ فرید آخر ایک مرد تھا، اس کی غیرت پر چوٹ لگی تھی۔ مجھ سے کہا، ماں اب یہ عورت مجھے کبھی سکون نہ دے سکے گی، خواہ یہ سونے کی بھی بن جائے۔ میری نظروں میں اس کی قدر و قیمت کھوٹے سکے سے زیادہ نہیں رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں صدمے سے نڈھال اور دم بخود تھی۔ بہو کا رونا بھی دیکھا نہ جاتا تھا، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اسے گھر پہ در نہیں کر سکتی تھی۔ پھر مجھے اس کے والدین سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا، جب تک زندہ رہوں گی تمہاری بیٹی کو سمجھوں گی اپنی بیٹی، کبھی گھر سے نہیں جانے دوں گی۔ عجیب سی صورتحال ہوگی۔ آخرکار میں نے فرید کو سمجھا بجھا کر منا لی اور فاخرہ کو اس موڑ سے بے سہارا نہ کرے، جبکہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سنیاسی بابا کی دوا اولاد کی خواہش میں کھاتی رہی ہے۔ ممکن ہے اس دوا کے اثر سے اس کے اعصاب متاثر ہوئے ہوں۔ تم نے آنکھوں سے اپنی بیوی کا کوئی گناہ نہیں دیکھا، نہ میں نے دیکھا ہے۔ فاخرہ کو طلاق دینے یا علیحدگی اختیار کرنا زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ رب کی خوشنودی چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، ہم فاخرہ کو بے سہارا کرنے سے باز رہیں۔ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آتے گئے۔ فاخرہ پہلے جیسے پیار محبت کرنے والی بن گئی۔ گھر میں سکون کی فضا قائم ہو گئی تو میں نے بیٹے سے کہا، جو رقم باقی بچی ہے اس سے کاروبار کر لو، اللہ برکت دے گا، لیکن پہلے ہم عمرے پر چلتے ہیں۔ ہم نے عمرہ کیا، دل کو سکون ملا، اور پھر عمرے سے آتے ہی فرید کو ایک دوسری اچھی نوکری مل گئی۔ جو رقم باقی تھی اس سے ہم نے ایک چھوٹے علاقے میں چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ زندگی پھر سے اس طرح رواں دواں ہو گئی۔ میرا بیٹا بھی بیوی سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتا، مگر اللہ کے خوف سے وہ اسے پہلے کی طرح رکھتے ہوئے تھا۔ لاکھ بار شکر کرتی ہوں، اللہ نے میری تربیت کی لاج رکھ لی۔ میرا جو بیٹا جو ہمیشہ اسکول کاری میں فرسٹ پوزیشن لا کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اس بار اس نے میری ماں کی لاج رکھ لی اور میرے سمجھانے پر فاخرہ کو طلاق نہ دی، بلکہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس سے اس نے سلوک رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے میرے بیٹے کو اس نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ میری عمر 80 سال اور فاخر اس ضعیفی میں میرا بیٹی کی طرح خیال رکھتی ہے اور اسے اس نیکی کا اجر ہے۔ سچ ہے، اللہ کسی کی نیکی اور اس کا حسن سلوک رائے گاں نہیں کرتا۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔